اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے، نحن نزلنا ذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے، انا نحن نزلنا، یہ شاہی کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، فرمایا کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو کہ شہنشاہ اللہ کی ذات ہے، اللہ شہنشاہ ہے، یہ شہنشاہ کا کلام ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس آیت میں شاہانہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں، نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا، پھر دوبارہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ جملہ اسمیہ سے فرمایا کہ جو ثبوت اور دلالت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم ہیں حفاظت کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ ایسے حفاظت فرماتے ہیں، حفاظ کے سینوں میں قرآن کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس میں تدبر کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اس سے آدھی کتاب بھی حفظ کرنا آسان نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے تو بزرگوں میں اس دور کے نوجوانوں نے، ہم جانتے ہیں ایسے علماء کو جنہیں جوانی میں 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں تھے، اور بھی ساتھی تھے، تو علماء تو تھے لیکن حافظ کوئی نہیں تھا، تو فکر ہوئی کہ تراویح بغیر قرآن پاک ختم کیے مزہ نہیں آئے گا تراویح کا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سناؤں گا۔ دن کے وقت یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح کے اندر پورا سپارہ سناتے تھے۔ ایسے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے قرآن پاک کی کہ اگر کوئی ایک بہت بڑا شیخ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی غلطی کر دے نا، تو ایک 10 سال کا بچہ حافظ وہ کہے گا شیخ یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن، اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔